اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں اور عیسائیوں دونوں کے نزدیک نہایت مقدس ہستی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہودیوں کی اصلاح کے لیے بھیجا تھا، مگر یہودی آپ علیہ السلام کے سخت ترین دشمن تھے۔ یہی وجہ تھی یہودیوں کی حکومت نے آپ علیہ السلام کو بغاوت کے جرم میں گرفتار کر کے سولی پر لٹکانے کا فیصلہ کیا۔ عیسائی کہتے ہیں ان کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان کے دشمنوں کو شعبے میں ڈال دیا گیا تھا اور آپ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی موت کو یاد کرتے تو ان پر ایک خاص قسم کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ باوجود یہ کہ ان کو روح اللہ کا لقب حاصل تھا، پھر بھی ان کے دل میں اتنا خوف پیدا ہو جاتا کہ ان کو شدید قسم کا پسینہ آ جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بستی سے گزر ہوا تو دیکھا کہ سب برباد ہوئے پڑے تھے۔ آپ نے فرمایا اللہ کا عذاب ان پر برسا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے رب کا عذاب پورا برسا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے تشریف لے جا رہے تھے۔ قبر دیکھی تو فرمایا یہ نوح کے بیٹے سام کی قبر ہے۔ جب طوفان آیا تو سارے مر گئے، پھر 3 بیٹوں سے نسل چلی، سام، حام اور یافید۔ سارے افریقی حام کی اولاد ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ سام کی قوم ہے۔ لوگوں نے کہا یا نبی اللہ ان کو زندہ تو کریں۔ انہوں نے حکم دیا تو وہ زندہ ہو کر قبر سے باہر آ گئے۔ بات چیت فرمائی، پھر کہا واپس چلا جا۔ اس نے کہا ایک ہی شرط پر واپس جاتا ہوں کہ مجھے دوبارہ موت کی تکلیف نہ ہو۔ موت کا درد آج بھی میری ہڈیوں میں موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے کہا اے بستی والو، جواب آیا لبیک اے اللہ کے نبی۔ آپ نے فرمایا تمہارا کیا گناہ تھا؟ تم کو کس گناہ کی وجہ سے ہلاک کیا گیا؟ جواب آیا اے اللہ کے نبی، ہمارے 2 کام تھے جس کی وجہ سے ہم ہلاک ہوئے۔ ایک تو دنیا سے محبت تھی، برے لوگوں کا ساتھ دیتے تھے، ان کی صحبت میں بیٹھتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا دنیا سے محبت سے کیا مراد ہے؟ تو جواب آیا دنیا سے محبت اس طرح تھی جیسے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے۔ جب دنیا آتی تو خوش ہوتے، جب دنیا ہاتھ سے جاتی تو غمگین ہو جاتے۔ حلال حرام کا فرق کیے بغیر دنیا کماتے اور جائز و ناجائز کی پرواہ کیے بغیر دنیا خرچ کرتے۔ کمائی میں بھی حلال و حرام کا فرق کیے بغیر کماتے اور حلال و حرام کا فرق کیے بغیر خرچ کرتے۔ اس پر ہماری پکڑ ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ جواب آیا رات کو اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے، لیکن جب صبح ہوئی ہم سب کے سب حاویہ میں پہنچ چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ حاویہ کیا ہے؟ آواز آئی کہ یہ سجین ہے۔ آپ نے پوچھا سجین کیا ہے؟ آواز آئی اللہ کے نبی سجین وہ قید خانہ ہے جس کا ایک ایک انگارہ 7 زمینوں کے برابر بڑا ہے، اور ہماری روحوں کو اس کے اندر دفن کر دیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا تم ایک ہی کیوں بول رہے ہو، دوسرے کیوں نہیں بولتے؟ آواز آئی اے اللہ کے نبی تمام لوگوں کو آگ کی لگامیں لگی ہیں، وہ نہیں بول سکتے، میرے منہ میں لگام نہیں اس لیے بول رہا ہوں۔ فرمایا تو کیوں بچا ہوا ہے؟ کہنے لگا میں حاویہ کے کنارے پر بیٹھا ہوا ہوں اور میرے منہ پر لگام بھی نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ تو رہتا تھا لیکن ان جیسے کام نہیں کر
کرتا تھا۔ ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے میں بھی پکڑا گیا۔ اب میں کنارے پر بیٹھا ہوا ہوں، لگام نہیں لگی، پتہ نہیں نیچے گرتا ہوں یا اللہ اپنا کرم کرتا ہے مجھ پر، اس کی مجھے کوئی خبر نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں، وہ لوگ جو آپ پر ایمان لانے کے بعد آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے، ایک قبرستان میں قبر پر کھڑے تھے۔ اس موقع پر آپ کے حواریوں نے قبر کی تاریکی، اس کی تنگی اور اس کی وحشت کا ذکر کیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں اس سے بھی زیادہ تنگ اور تاریک مقام پر نہ تھے؟ جب اللہ تعالیٰ فراخ کرنا چاہتا ہے وہ فراخ کر دیتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے حواریوں، تم گناہوں سے ڈرتے ہو اور ہم لوگ کفر سے ڈرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے کہا، ہم آپ پر ایمان تب لائیں گے جب آپ ہمیں کوئی نشانی دکھائیں گے۔ آپ نے فرمایا، کون سی نشانی؟ تو وہ کہنے لگے، ہمیں کوئی مردہ زندہ کر کے دکھائیں، ہم آپ علیہ السلام پر تب ایمان لائیں گے۔ آپ علیہ السلام ان کو ایک قبر پر لے گئے اور قبر پر لے کر جانے کے بعد اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، اللہ تعالیٰ نے اس مردے کو تھوڑی دیر کے لیے زندہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک نوجوان قبر سے اٹھا، اس کے بال سفید تھے مگر اس کا چہرہ جوانوں جیسا لگ رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں نوح کا بیٹا ہوں۔ ایک بیٹا تو کفار کے ساتھ حشر ہوا اور وہ ڈوب گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تجھے مرے ہوئے کتنا وقت ہو گیا؟ تو اس نے کہا، 4000 سال۔ پھر پوچھا، تمہارے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگا، جب مجھے کہا گیا کھڑے ہو جاؤ، مجھے یوں لگا جیسے قیامت آ گئی ہو، تو قیامت کے خوف کی وجہ سے میرے تمام بال سفید ہو گئے۔ میں سمجھا مجھے شاید قیامت کے لیے کھڑا کیا جا رہا ہے۔ وہ ایسا دن ہوگا جس دن کی سختی بچوں کو بوڑھا کر کے رکھ دے گی۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مقام پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھے۔ ایک دم ایک شخص پریشانی، بدحالی، حیرانی، بدحواسی کے عالم میں حاضر ہوا اور کچھ عرض کرنا چاہتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ جب اس کی طبیعت بحال ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے اس سے کہا، بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ اس نے کہا، حضور میں نے آج صبح کے وقت نہایت برا خواب دیکھا ہے، نہ جانے میرے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے، خدا کے لیے میری مدد فرمائیں۔ میں نے خواب میں دیکھا میں ایک جنگل میں ہوں، اچانک ایک شیر کی آواز سن کر بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے ایک کنویں کے قریب پہنچا، کیا دیکھتا ہوں خوفناک شیر میرا پیچھا کرتا ہوا آ رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک درخت کی جڑیں اس کنویں میں لٹک رہی ہیں۔ میں نے شیر سے بچنے کے لیے اس درخت کی جڑ کو پکڑ کر کنویں میں اترنے لگا۔ کنویں کے منہ پر لگا گیا۔ وہ نہایت غصے سے مجھے اوپر سے گھورنے لگا۔ شاید وہ اس انتظار میں تھا میں اوپر آؤں تو وہ مجھے اپنا لقمہ بنا لے، یہ اندازہ لگانے کے لیے کہ کنویں میں کتنا پانی ہے۔ میں نے نیچے نگاہ کی تو میں لرز اٹھا کیونکہ نیچے کنواں خشک تھا۔ اس میں پانی کے بجائے ایک نہایت خوفناک اژدہا جو منہ پھاڑے اس بات کے انتظار میں تھا کہ میں نیچے اتروں اور وہ مجھے کھا لے۔ کنویں میں اژدہا اور کنویں کے منہ پر خوفناک شیر دونوں مجھے کھانے کے لیے تیار تھے۔ یا خدایا میں کیا کروں؟ درخت کی جڑ کی ایک شاخ ہی واحد میرا سہارا تھی۔ میں نے اسے مضبوطی سے تھاما اور تقدیر کے فیصلے کا انتظار کرنے لگا۔ اتفاقاً جب میں نے تھوڑی دیر بعد نگاہ اٹھائی، ایسا منظر میں دیکھ کر کانپ اٹھا اور میری موت میری آنکھوں کے سامنے ناچنے لگی۔ کیا دیکھتا ہوں، ایک سفید اور ایک سیاہ پرندہ ہے اور دونوں کنویں میں لٹکی ہوئی اس جڑ کو کتر رہے ہیں۔ وہ جڑ
جس سے میں لٹک رہا ہوں اب میری موت یقینی تھی، کیونکہ جس تیزی کے ساتھ اس شاخ کو وہ پرندے اتر رہے تھے بہت جلد وہ شاخ ٹوٹ جاتی اور میں اژدہے کے منہ میں چلا جاتا۔ امید کی کرن ٹوٹنے لگی اور میں سخت اضطراب میں تھا کہ میری آنکھ کھل گئی اور میرا جسم کانپ رہا تھا اور سارا بدن سینے سے شرابور تھا۔ حضور، میں بھاگا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، خدا کے لیے مجھے نا امید نہ لٹائیے گا، اس خواب کی تعبیر بتائیں، کون سی مصیبت آنے والی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں اس خواب کو سن کر چمک اٹھیں اور فرمایا، یہ خواب نہیں حقیقت ہے، مگر افسوس تم خواب کو حقیقت اور حقیقت کو خواب سمجھتے ہو۔ وہ شیر جو تمہارے پیچھے ہے وہ فرشتہ اجل ہے جو ہر وقت تیری گھاٹ میں لگا ہے۔ درخت کی جس شاخ کو پکڑ کر لٹکے تھے وہ تیری زندگی ہے، اور وہ دو سیاہ اور سفید پرندے دن اور رات ہیں جو تیری زندگی کی مہلت کو کم سے کم کرتے جا رہے ہیں۔ کنویں کی تہ میں جو اژدہا منہ کھولے بیٹھا ہے، یہ اژدہا نہیں بلکہ تمہاری قبر ہے جس میں ایک نہ ایک دن تم نے گرنا ہے۔ حقیقت کو بہت سمجھنے والے ہوش کے نہ ہوں لیں۔